سورۃ الفرقان آیت نمبر 3۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ درس میں قرآن فرقان کا تذکرہ تھا، جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے پر بلکہ تمام بندوں سے اعلیٰ اور ارفع پر اکمل پر نازل فرمایا۔ گویا کہ قرآن اور صاحب قرآن کا تذکرہ تھا۔ آج کے درس میں ان آیت کریمہ کے اندر ان لوگوں کا تذکرہ ہے جنہوں نے قرآن اور صاحب قرآن کا انکار کیا۔ قرآن کے بارے میں ان کا گمان یہ تھا، العیاذ باللہ، وہ کہتے تھے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، بلکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام العیاذ باللہ خود اس کو گھڑتے ہیں، اور آپ کے ساتھ ساتھ کچھ اور لوگ ہیں جو آپ کی اس پر مدد کرتے ہیں۔ اور ایسے کم بخت تھے جن لوگوں کا نام لیتے تھے کہ جی فلاں بندہ ہے، فلاں 3-4 غلام قسم کے لوگ تھے، اور ان کے بارے میں ان کا گمان تھا کہ وہ یہ سارے کے سارے اکٹھے ہوتے ہیں اور یہ مل کر کلام بناتے ہیں۔ حالانکہ وہ 3-4 غلام جن کا یہ نام لیتے تھے وہ عجمی تھے، اہل عربی نہیں تھے۔ جب وہ خود عرب نہیں تھے تو انہیں عربی اتنی فصیح بلیغ کیسے آ سکتی تھی؟ اور اگر اتنا ہی آسان کام تھا، تم خود اہل عرب ہو، اس کے مقابلے پر تم بھی کوئی کلام پیش کر دو۔ تو یہ ان کی بیہودہ الزام تراشی تھی کہ یہ خود بناتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ قرآن کے اندر ہے کیا؟ قرآن کے بارے میں دوسری بات ان کی یہ تھی کہ قرآن میں کیا ہے؟ پہلے لوگوں کی قصے کہانی ہے، قوم عاد کا تذکرہ ہے، قوم سمود کا تذکرہ ہے، تو کہتے تھے کہ اس سے اچھے قصے تو ہمیں آتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو ایک تو قرآن کے متعلق ان کی یہ باتیں تھی، جس کا جواب اللہ کریم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اس کو اتارنے والا میں خود ہوں، یہ نہ کوئی بنا سکتا ہے نہ کسی نے بنایا ہے،
فرمایا کہ میرا نبی تو امی ہے، لکھنا پڑھنا جانتا ہی نہیں، تو وہ کیسے لکھ کر تمہارے سامنے قرآن پیش کر سکتا ہے؟ دوسرا اعتراض ان کا تھا صاحب قرآن آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر، اور وہ بھی بڑا بیہودہ۔ ایک یہ کہ یہ کیسا رسول ہے، یہ تو کھانا کھاتا ہے، یہ ان کا الزام تھا۔ دوسرا یہ کہ یہ بازاروں کے اندر جاتا ہے، ان کا خیال یہ تھا کہ رسول وہ ہوتا ہے کہ نہ وہ کھانا کھائے نہ وہ بازاروں میں جائے۔ تو دوسرے لفظوں کے اندر اس کا صاف مطلب یہ تھا کہ وہ فرشتہ ہو، ظاہر ہے کہ فرشتہ کھانا نہیں کھاتا، نہ ہی وہ بازار جائے گا، نہ اس کا بازار میں کوئی کام ہوگا۔ پھر ساتھ ساتھ دو اور مطالبے بھی تھے کہ اگر چلو مان لیتے ہیں کہ یہ کھانا بھی کھاتا ہے، بازاروں کے اندر بھی چلا جاتا ہے، پھر ایسا کیوں نہیں ہوا کہ اس کے ساتھ ایک اور فرشتہ ہوتا، آقا علیہ السلام کے ساتھ ایک اور فرشتہ ہوتا جو ان کو بتاتا کہ یہ واقعی اللہ تعالیٰ کے سچے نبی ہیں، یا یہ کہ ان کے پاس کوئی خزانے ہوتے، یا یہ کہ ان کے پاس کوئی ایسا باغ ہوتا جو ان کے ساتھ ساتھ چلتا، اس میں سے یہ کھاتے۔ اب یہ وہ بیہودہ قسم کے مطالبات تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے مکمل طور پر یکسر رد فرما دیا کہ ان کی تو کوئی وقت، کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، یہ ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے جس کا جواب دیا جا سکے۔ اور پھر کہنے لگے آپ علیہ السلام کے بارے میں کہ یہ تو سحر زدہ ہیں، نعوذ باللہ۔ کبھی کیسی باتیں کرتے ہیں کہ انسان مرے گا، مرنے کے بعد پھر ایک اور زندگی ہوگی، پھر قبر کے اندر سوال و جواب ہے، پھر حشر کا میدان ہوگا۔ یہ تو بہکی بہکی باتیں کرتے ہیں، بس ایسے لگتا ہے کہ ان کے اوپر سحر ہو گیا، جادو ہو گیا۔ تو یہ ایسے بد نصیب تھے، ایسے بدبخت تھے کہ جن کے سامنے حضور علیہ السلام بھی تھے، جبکہ آپ کا جو چہرہ مبارک ہے اس کے بارے میں عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں کے بہت بڑے علامہ تھے، وہ فرماتے تھے کہ آقا علیہ السلام کا جو چہرہ ہے سب سے بڑا معجزہ تو یہ ہے، اگر کوئی دل کی آنکھ سے دیکھ لے تو دیکھتے ہی بے ساختہ وہ کلمہ پڑھنا شروع کر دے گا۔ تو آپ علیہ السلام موجود تھے، آپ کا چہرہ انور بھی دیکھتے تھے، آپ پر اترنے والا کلام بھی سنتے تھے، اس کے باوجود جہالت پر مرے، کفر پر مرے، اس سے بڑی محرومی اور بد نصیبی کیا ہو سکتی ہے؟ وقال الذین کفروا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، ان ھذا الا افک افتراہ، کہ یہ نہیں ہے قرآن مگر ایک جھوٹ ہے جس کو آپ نے گھڑ لیا ہے۔ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ، اور اعانت کی ہے، مدد کی ہے آپ کی اس پر دوسرے لوگوں نے بھی، وہ جو غلاموں کے بارے میں ان کا خیال تھا۔ فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا، اللہ نے اس کا جواب ارشاد فرمایا کہ پس تحقیق لائے یہ ظلم اور جھوٹ، یہ بہت بڑا بہتان ہے، جھوٹی بات ہے۔ وَقَالُوا، اور ان لوگوں نے یہ بھی کہا، اساطیر الاولین، یہ تو پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں، اکتتبہا، جس کو آپ نے لکھ دیا ہے، فہی تملی علیہ، بس آپ کے سامنے ان کی تلاوت کی جاتی ہے، بکرۃ و اصیلا، صبح شام، کہ آپ نے اس کو لکھ دیا ہے، فہی تملی علیہ، بس آپ کے سامنے یہ لکھا جاتا ہے صبح شام، یعنی کہ یہ خود بناتے ہیں، خود لکھتے ہیں، اور صبح شام میں جتنا بن جاتا ہے ہمارے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ قل، آپ فرما دیجئے، انزلہ الذی، اس قرآن کو نازل فرمایا اس ذات نے، یعلم السر فی السماوات والارض، جو پوشیدہ، جو بھی کچھ پوشیدہ ہے آسمانوں میں زمین میں، سب کچھ کو جانتا ہے۔ انہ کان غفور الرحیمہ، بے شک وہ غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے، بہت زیادہ معاف فرمانے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اتنے الزامات لگا چکے ہو، پھر بھی اگر توبہ کرتے ہو تو آ جاؤ، تمہاری اس گناہ کو بھی ہم معاف کرنے کے لیے تیار ہیں۔ وقالو، اور کہا ان کافروں نے، ما لہذا الرسول، کیا ہے اس رسول کو، یاکل الطعام، کہ یہ تو طعام کھاتا ہے، کھانا کھاتا ہے، ویمشی فی الاسواق، اور چلتا ہے بازاروں میں،
لولا انزل الیہ ملکن، کیوں نہیں اتارا گیا ان کی طرف ایک فرشتہ، فیکون معہ نذیرا، جو آپ کے ساتھ ہوتا ڈرانے والا، یعنی فرشتہ ان کو نظر آنا چاہیے تھا۔ او یلقا الیہ کنز، یا یہ کہ ان کی طرف خزانے ڈالے جاتے، او تکون لہ جنہ، یا ان کا کوئی ایک باغ ہوتا، یأکل منہا، جس سے یہ کھاتے۔ وقال الظالمون، اور کہا ظالم لوگوں نے، ان تتبعون، تم نہیں اتباع کرتے، الا رجلا مسحورا، مگر اس شخص کی جو مسحور ہے، سحر زدہ ہے، جس پر جادو کیا ہوا ہے۔ انظر، دیکھیے، کیف ضربوا لک الامثال، کیسے بیان کی انہوں نے آپ کے لیے مثالیں، فضلوا، پس یہ گمراہ ہوئے، فلا یستطیعون سبیلا، پس یہ نہیں طاقت رکھتے، نہیں استطاعت رکھتے سیدھے راستے پر آنے کی۔ قرآن مقدس یہ وہ کتاب ہے جو اللہ کا کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں میں سے سب سے اعلیٰ فرشتہ، تمام ملائکہ کے سردار جبرائیل امین علیہ السلام کے ذریعے اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل فرمایا، اور ہمارا ایمان یہ ہے، چونکہ اللہ کا کلام ہے اور لانے والے جبرائیل امین، اور جن پر اترتا ہے وہ رسول امین، تو جب ہر طرف امانت ہی امانت ہو تو پھر اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ جو ہمارے ہاتھوں میں ہے اس وقت بالکل اسی جیسا قرآن لوح محفوظ کے اندر موجود ہے۔ جو لوح محفوظ میں ہے اس میں اور اس میں نہ کوئی زبر زیر کا فرق ہے، نہ کسی نقطے کا، نہ کسی لفظ کا۔ ہماری خوش نصیبی ہے کہ نہیں ہے؟ تورات آئی لیکن تحریف ہو گئی، زبور آئی تحریف ہو گئی، انجیل آئی تحریف ہو گئی، صحیفے آئے ان میں تحریف ہو گئی، قرآن آیا اور اس میں تحریف نہ ہوئی ہے، نہ ہو سکے گی، اس لیے کہ اللہ ہی اس کو اتارنے والے، اللہ ہی اس کے محافظ ہیں۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، فرمایا کہ ہم نے اس کو اتارا ہے اور اس کی حفاظت ہمارے ذمے، اللہ نے اپنے ذمے لے لیے نا۔ یہی وجہ ہے کہ سارا کفر زور لگا چکا ہے، لگا رہا ہے، لگاتا رہے گا اس میں تحریف کرنے کی، لیکن ناممکن ہے، ناممکن ہے، ناممکن ہے۔ تو اس وقت جب قرآن اتر رہا تھا، جو قرآن مقدس کے اولین مخاطبین تھے وہ اہل عرب تھے، اور اہل عرب ہونے کے باوجود کہ ان کی زبان میں یہ کلام اتر رہا تھا، لیکن وہ فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے کہ یہ ہے کیا۔ جب کبھی آیات ایک جیسی ہوتی تھی، جیسے سورہ کوثر ہے، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، جب اس قسم کا کلام سنتے تھے تو کہتے تھے لگتا ہے کہ کسی شاعر کا کلام ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وما هو بقول شاعر، فرمایا کہ یہ شاعر کا کلام نہیں ہے۔ اللہ نے جواب دے دیا کہ شاعر کا کلام نہیں ہے۔ پھر وہ کبھی ایسی آیات سنتے تھے جس کے اندر قیامت کے احوال کا تذکرہ ہوتا تھا، مرنے کے بعد کی زندگی کا، تو پھر وہ کہتے تھے کہ جیسے نجومی نہیں ہوتے، نجومی کہتے ہیں کہ تیرا آنے والا سال وہ بڑا بھاری گزرے گا، تیرا جو ہے نا ستارہ گردش میں ہے، وہ اس قسم کی باتیں کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ بھی کسی کاہن کا کلام ہے، تو اللہ فرماتے ہیں وَلَا بِقَوْلِ کاہن، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی رد فرما دیا، کسی کاہن کا کلام بھی نہیں۔ تو وہ اس قسم کے اندازے قائم کرتے رہتے تھے، اور وہ بیچارے پریشان اس بات سے تھے کہ سمجھ سے بالا تر بات ہے ہماری زبان میں، یہ سمجھ نہیں آتی کہ کیا یہ کاہن کا کلام ہے، کوئی شاعر کا کلام ہے، شعر و شاعری یہ کیا چیز ہے۔ اور جو ہستی پیش کرنے والی ہے وہ امی ہے۔ امی کا معنی ہرگز یہ نہیں ہے ان پڑھ، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ امی آپ علیہ السلام کا لقب مبارک ہے کہ آپ امی تھے، اور امی کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کسی سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا، آپ کسی کے شاگرد نہیں ہیں۔ اگر آپ کسی کے شاگرد بن جاتے تو پھر استاد کیا کہتا، بھائی اتنا جو نام روشن ہوا، یہ نبی بن گئے ہیں تو میرے شاگرد نا۔
اللہ تعالیٰ کو یہ بات بھی گوارا نہیں تھی، تو براہ راست اللہ نے اپنے علم میں سے علم عطا فرمایا۔ اس لیے کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ میرے شاگرد ہیں، لکھنا پڑھنا میں نے سکھایا، بلکہ 40 سالہ جو زمانہ ہے نبوت سے قبل کا، اس میں تمام آپ کے جتنے قریبی لوگ تھے، جو آپ کو جاننے والے تھے، وہ سب اس بات کو جانتے تھے کہ آپ امی ہیں، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے۔ اور جب اس بات کو وہ جانتے تھے کہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، اور آپ کے نام کے ساتھ امین آپ کا مشہور ترین لقب تھا، لیکن جب آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اب ان بدبختوں نے کہا کہ یہ خود گھڑ لیا، خود بنایا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان سے یہ پوچھو کہ جب یہ خود جانتے ہیں کہ آپ امی ہیں، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، تو پھر یہ کیسے لکھنا پڑھنا سارا کام کیسے کر لیا؟ کیسے ممکن ہے؟ جن کے بارے میں ان کا گمان ہے کہ فلاں فلاں ساتھ ان کی مدد کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ تو خود بیچارے اہل عربی نہیں ہیں، انہیں اپنی تمہاری زبان پر ان کو عبوری حاصل نہیں ہے۔ تو یہ لوگ مانتے بھی نہیں تھے، اعتراضات بھی کرتے تھے، اور یہ کہتے تھے اچھا اللہ کا کلام ہے تو ایک دم سے کیوں نہیں آیا؟ اللہ تعالیٰ کے کام کے اندر بے شمار حکمتیں ہوتی ہیں، ایک دم سے کیوں نہیں آیا؟ یہ بہت اچھا ہوا، اس لیے کہ موقع مال کے مناسبت سے جتنا ضرورت ہوتا تھا اور جو چیز ضرورت ہوتی تھی اتنا کلام آتا تھا، تھوڑا تھوڑا آتا رہا، صحابہ کرام اس کو یاد کرتے رہے اور وہ اس کے حافظ بن گئے، قاری بن گئے۔ تھوڑا تھوڑا آتا تھا، یاد بھی کر لیتے تھے، اس کو سمجھ بھی لیتے تھے، اور اس کے مطابق اپنی زندگی بھی بسر کرنا شروع کر دیا۔ ایک دم سے آتا، اسے یاد کون کرتا؟ بہرحال جب ان لوگوں نے یہ کہا کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو چیلنج فرمایا، ایسا کرو کہ تم اس جیسا کلام لے کر آؤ۔ اگر یہ بناتے ہیں 3-4 ہیں، تم تو بہت زیادہ ہو، تم تو بہت زیادہ ہو نا، سارے کے سارے مل کر اکٹھے ہو کر اس جیسا کلام لے آؤ۔ لا سکے تھے؟ نہیں لا سکے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ، ایسا کرو 10 صورتیں لے آؤ۔ 114 صورتیں ہیں قرآن کے اندر، تم 10 لے آؤ۔ 10 لا سکے تھے؟ نہیں لا سکے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں چلو ایسا کرو فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ، ایک صورت لے آؤ۔ تمہارا جو دعویٰ ہے کہ یہ بناتے ہیں، تو ایک صورت تم بھی لے کر آؤ، تم بھی بنا لو، اور یہ بھی شرط نہیں ہے کہ سورہ بقرہ جیسی بڑی ہو، سورہ کوثر، سورہ اخلاص، ایسی چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، اس جیسی ایک صورت بنا کر دکھاؤ۔ لا سکے تھے؟ نہیں لا سکے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ، ایسا کرو کہ ایک آیت لے آؤ، ایک آیت سارے مل کر بناؤ، اور اکیلے نہیں، وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اپنے الہوں کو بھی جمع کر لو، ان بتوں کو کہو آؤ ہمارے ساتھ مل کر ہم نے تھوڑا سا کلام بنانا ہے، ان کو بھی بلا کر لو۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، ان سب کو لے آؤ، سارے مل کر بناؤ۔ ایک آیت بنا لی؟ نہیں لا سکے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ تم نے پورا قرآن کا مقابلہ نہیں کیا، تم نہیں لا سکے۔ پھر 10 صورتوں کا کہا، وہ نہیں لا سکے۔ پھر ایک صورت کا کہا، تم وہ نہیں لا سکے۔ پھر ایک آیت کا کہا، تم وہ نہیں لا سکے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، تم یہ کام کر سکتے ہی نہیں۔ اب کافر کہنے لگے دیکھا نا، اب اصل بات ہمارے سامنے آئی ہے، اللہ کیا فرما رہا ہے کہ تم یہ کام نہیں کر سکتے۔ جب خود پابندی لگا کے رکھی ہوئی تو ہم کریں کیسے؟ الزام پھر اللہ تعالیٰ پر، یعنی ہم تو لا سکتے تھے، جب اللہ خود کہہ رہے کہ تم لا سکتے ہی نہیں۔ اب بات سمجھ آئی نا، پھر ہم کہاں سے ایک صورت لے کر آئیں، ایک آیت کہاں سے بنا لیں جب وہ بنانے نہیں دیتا ہمیں؟ ایسے کم وقت تھے، ایسے شیطان کے چیلے بنے ہوئے تھے کہ کر کچھ نہیں سکتے تھے، زبانیں 6 گز کی تھی۔ ایسے فضول قسم کے اعتراضات، اب یہ کو باتیں کرنے کی، یہ خود بناتے ہیں۔ اور ہمارے نبی پاک کی شان دیکھیے کہ آپ امی ہیں، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، لیکن حدیث پاک میں ہے انما بعثت معلما، کہ میں لکھنا پڑھنا نہیں جانتا لیکن میں معلم بنا کر بھیجا گیا، دنیا کو پڑھانے کے لیے آیا ہوں۔ سبحان اللہ، یہ ہے ہمارے نبی پاک، فرمایا کہ دنیا کو پڑھانے آیا ہوں، معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں۔
اور آپ نے پڑھایا کہ نہیں پڑھایا؟ آپ نہ تو شاعر تھے، نہ آپ کاہن تھے، نہ آپ لکھنا پڑھنا جانتے تھے، لیکن دنیا کو پڑھایا، ایسا پڑھایا کہ پڑھانے کا حق ادا فرما دی۔ واقعی ایک بہترین نسبت ہے جو معلم ہیں ان کے لیے، کہ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں بھی معلم ہوں۔ بہرحال جب ان لوگوں نے یہ اعتراضات کیے، اس کے بعد پھر یہ تو بات ختم ہو گئی کہ بھئی ہم اس جیسا کلام نہیں لا سکتے۔ پھر اگلی بات یہ تھی کہ اس میں کون سی خوبی ہے، اس میں کیا ہے؟ کہنے لگے اساطیر الاولین، پہلے لوگوں کی قصے کہانی ہے، قوم لوط کا تذکرہ ہے، قوم نوح کا تذکرہ ہے، قوم عاد کا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس قسم کے تو پرانے لوگوں کے واقعات تو ہمیں بھی آتے ہیں، ہمارے پاس بھی اس سے بڑے بڑے قصے ہیں۔ تو یہ بھی ایک بےہودہ قسم کی بات تھی۔ قرآن مقدس کے اندر کوئی بھی قصہ کے طور پر بیان نہیں ہوا، کوئی قصہ ہے بھی تو بطور قصہ نہیں ہے، اس میں بہت زیادہ اسباق چھپے ہوئے، بڑے موتی اور ہیرے چھپے ہوئے ہیں، اور اس کے اندر جو عقل مند ہیں ان کے لیے بہت بڑا سبق ہے اگر اس کے اندر کوئی سوچ و بچار کرے، اس کو پڑھے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ تو اب انہیں لگتا تھا کہ یہ کس سے کہانی ہے، لیکن الحمدللہ ہم جب قرآن پڑھتے ہیں، ہر روز اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر پڑھتے ہیں، تو کیا کوئی بندہ سوچ سکتا ہے کہ کس سے کہانی ہے؟ ایک ایک آیت کے اندر 20 اسباق چھپے ہوئے، اور ہماری تھوڑی دعویٰ ہے کہ جو آج درس کے اندر جتنی باتیں تھی ہم نے ان آیات کے متعلق ساری باتیں کہہ دی ہیں۔ نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہی آیات جو آج کے درس کے اندر ہم نے پڑھی ہیں، اگر کل یہی آیات پڑھ کے ہم پھر اس کو دوبارہ درس دیں گے تو جو باتیں آج بیان ہوئی ہیں یہ نہیں ہوں گی، اور اگر ہم پھر کل کے بعد پرسوں پھر ہم یہی آیات پڑھتے ہیں اور پھر ہم بیان کرتے ہیں، تو پھر جو آج کے درس سے کل کا جو کچھ ہم نے باتیں کی یہ باتیں نہیں ہوں گی، پھر تیسری بات ہوگی، یعنی کہ جو اس کی تفسیر ہے، اس کی تشریح ہے، اس کی جو مفہوم ہے وہ بڑا وسیع ہے، سمندر ہے۔ یہی ایک آیت ہوتی ہے، دیکھو میں نے اپنے ذوق کے مطابق اس کو بیان کیا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ یوں فرما رہا ہے، ایک اور عالم ہے وہ اپنے انداز سے، ایک اور ہے وہ اپنے انداز سے، جو لکھنے والے وہ اپنے انداز سے۔ آپ 20 تفسیریں پڑھیں ایک آیت کے بارے میں، ایک مفسر نے اور نقطہ، دوسرے نے اور نقطہ، اس میں تو نقطے ہی نقطے ہیں، الحمدللہ اس میں تو موتی ہی موتی ہیں۔ تو ایسا الحمدللہ ایک سمندر علم کا، وہ کہتے ہیں جی یہ تو قصے کہانی ہے پہلے لوگوں کی، یہ ان کی بدبختی کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کو کسی نے بنایا نہیں، کسی نے گھڑا نہیں ہے، بلکہ میں نے اس کو اتارا ہے، یہ میرا کلام ہے۔ ایک تو قرآن کا اعتراض تھا، پھر صاحب قرآن آقا علیہ السلام کے بارے میں پہلے اعتراض کیا ہے کہ یہ تو کھاتا ہے، بازاروں میں جاتا ہے۔ اچھا آج کل نا بہت سارے لوگ ایسے ہیں، اس آیت کے تحت تھوڑی سی بات عرض کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی کے اوپر کافروں نے کیا اعتراض کیا؟ تو بازاروں میں جاتا ہے، کھاتا پیتا ہے، کیا تھا اعتراض؟ اچھا علماء انبیاء کے وارث ہیں، کوئی عالم اگر بازار میں چلا جائے کہ اس کا کیا کام بازار میں، کہتے ہیں نا، ایک تو یہ اعتراض ہوتا ہے جی ان کا کیا کام بازار میں، دوسرے کے مولوی کھاتے بڑا ہیں۔ تو جو لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی نسبت ان کافروں کے ساتھ کہیں نہ کہیں سے ملتی ہے نا، لنک کوئی نہ کوئی، حاج صاحب کی بات درست سے کوئی نہ کوئی لنک ہے۔ تو بات یہ ہے نا کہ بھئی یہ کھاتے بہت ہیں، بات یہ کون نہیں کھاتا؟ جو اعتراض کر رہے ہیں کیا یہ فرشتے ان کے ساتھ پیڑ نہیں ہیں، یہ نہیں کھاتے؟ اور زیادہ اعتراض سے پہلے یہ تھا پہلے دور میں، اب تو کہتے نہیں جی مولوی بدل گئے ہیں، پہلے حلوہ بہت کھاتے تھے، اب مرغے کھاتے ہیں، بکرے کھاتے ہیں۔ پہلے اللہ تعالیٰ حلوے کھلاتا تھا، مرغے کھلا رہے، بکرے کھلا رہے، تو مولوی بن جاؤ۔ یہ اعتراض ہے نا کہ کیوں کھاتے ہیں، زیادہ کھاتے ہیں، تو تم مولوی بن جاؤ، بچوں کو مولوی بناؤ، سب کچھ ملے گا۔ اچھا حلوے کی وجہ سے نا علماء بڑا حلوہ کھاتے ہیں، لیکن عوام ان سے کم نہیں ہے ماشاءاللہ، نام ان کا ہوتا ہے، اگر ایک پلیٹ بندہ کھاتا ہے نا مولوی تو یہ 2 پلیٹیں چڑھ کر جاتے ہیں، نام وہ یہ لیبل لگا ہوا جی مولوی بڑا حلوہ کھاتے ہیں۔ تو یہ حقیقت ہے کہ آج کل بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو علماء پہ اس بات کا طنز کرتے ہیں کہ یہ بڑا کھاتے ہیں، اور پھر بازار میں کوئی چلا جائے تو اس کو نا بڑا عجیب نظروں سے دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا کام ہے بازار کے اندر۔
تو آقا علیہ السلام پر بھی یہی اعتراض تھا، اور کرنے والے مسلمان نہیں تھے، کافر تھے۔ اب جو لوگ علماء پہ اس قسم کی باتیں کریں تو ان کو شرم آنی چاہیے کہ یہ تو کافر والی باتیں تھی، اور یہ تو انبیاء کے وارث ہیں، ہم تو مسلمان ہیں۔ اگر ان کو اتنی ان کو تکلیف ہو رہی ہے کہ یہ زیادہ کھا رہے ہیں، سب کچھ یہ کھا جائیں گے، تو پھر اچھی بات ہے نا، تم اور میدان میں علماء بن جاؤ، بچوں کو بناؤ تاکہ ان کے حصے کے اندر بھی کچھ نہ کچھ آ جائے۔ اچھا، بازار جو ہے یہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو روئے زمین پر ناپسند جگہ ہیں بازار، اور سب سے زیادہ جو پسندیدہ جگہ ہیں وہ مساجد ہیں۔ اللہ کے نبی بازار جاتے تھے، اگر نہ جاتے تو اعتراض نہ کرتے نا، آپ بازار جاتے تھے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ضرورت کے تحت بازار جانا چاہیے، کیونکہ اسلام کے اندر نا رہبانیت نہیں ہے کہ او پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھ جاؤ، بھائی میرا تو روزہ ہے، نہ میں نے شادی کرنی ہے، نہ میرے بچے پیدا ہوں، اور نہ ہی میں بازار جاؤں، نہ کھاؤں نہ پیوں، میرا تو روزہ ہے اور بس اللہ اللہ، اور بس اس طریقے سے میں نے جینا ہے، پھر ایسے میں نے مر جانا ہے۔ حدیث پاک میں ہے لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ عیسائیوں کی حرکتیں تھیں، یہ ان کی عبادت کے طریقے تھے عیسائیوں کے، مسلمانوں کے اندر یہ طریقہ نہیں ہے۔ مسلمان بازار بھی جائے گا، مسجد میں بھی آئے گا، نکاح بھی کرے گا، شادی کرے گا، اس کے بچے بھی پیدا ہوں گے، دنیا داری بھی کرے گا، دینداری، سارا کچھ اس نے کرنا ہے، اور سب کچھ کے ہوتے ہوئے پھر سے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے۔ ایک اور اہم ترین بات عرض کرتے چلو، یہ جو بازار کے اندر جانا ہے، جاتے تو ہم بھی ہیں، اور آقا علیہ السلام بھی جاتے تھے، صحابہ کرام بھی جاتے تھے، وہ بازار میں جاتے تھے لیکن بازار کے ماحول سے متاثر نہیں ہوتے تھے۔ ہم بازار جاتے ہیں تو ہم بازار کے ماحول سے متاثر ہو جاتے ہیں، اور ہماری تو اس وقت جو صورتحال چل رہی ہے وہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ ہم مسجد میں آتے ہیں اور یہاں آ کر ہم برائیاں سمیٹ کر جاتے ہیں۔ مسجد میں آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، مسجد میں آتے ہیں تعلیم سننے کے لیے، لیکن یہاں آ کر ہم کرتے کیا ہیں؟ فلاں یوں کہہ رہا تھا، تجھے فلاں بات کا پتہ چلا ہے، یہ عبادت ہے جی؟ اب تو سارے ماشاء اللہ فرشتے بن گئے، ایسے چپ ہو کے بیٹھ گئے، کسی نے کوئی بات کی نہیں ہے، لگتا ہے ساری باتیں میں نے کر رکھی ہیں۔ آپ نے کبھی ایسی باتیں نہیں کی نا؟ ماشاء اللہ۔ بات یہ کہ کوئی ہم نماز پڑھنے آتے ہیں، یہ یہاں پر ہم آتے ہیں نیکیاں سمیٹنے کے لیے، لیکن مسجد میں آ کر ہم نے برائیاں سمیٹ لی، یہ تیری میری کر کے، غیبت، چغل خوری اور اس طریقے سے ہم حرکتیں کر کے ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم مسجد میں آ کر بھی برائیاں سمیٹ لیتے ہیں۔ اور صحابہ کرام کا فلسفہ یہ تھا، ان کا طرز عمل یہ تھا کہ بازار جا کر بھی نیکیاں سمیٹ لیتے تھے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، عمر کے بیٹے ہیں، اپنے شاگرد کو فرمایا کہ وہ بازار چلتے ہیں۔ شاگرد نے کہا بھئی آپ نے تو کچھ لینا نہ دینا، تو بازار جا کے کریں گے کیا؟ فرمایا کہ تیرا ناس ہو جائے، تجھے پتہ نہیں ہے بازار میں جا کے میں کہوں گا السلام علیکم، اگر سے وہ کہیں گے وعلیکم السلام، 30 نیکیاں مجھے ملیں گی۔ فرمایا کہ جب چوتھا کلمہ جا کر میں پڑھوں گا اور 1,00,000 نیکیاں ملیں گی، تو ہاں یہ بات تو درست ہے۔ فرمایا چلو بازار، کام کوئی نہیں ہے، بازار گئے، وہاں سے جا کر نیکیاں سمیٹ کر لے کے آ گئے۔ ہم مسجد میں آئے برائیاں لے کر جا رہے ہیں، وہ بازار جا رہے ہیں وہاں سے نیکیاں لے کے آ رہے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہماری بھی سوچ مثبت ہو جائے، ہم بھی جب بازار میں جائیں تو ہم بھی اس نیت سے جائیں کہ ابھی ہم سلام کریں گے، چوتھا کلمہ پڑھیں گے، جتنی بار جائیں گے چوتھا کلمہ پڑھیں گے، لاکھوں نیکیاں ہر روز کی صرف بازار جانے کے اندر سے ہم نکال لیں گے۔ ایک نیکی بھی بڑی قیمتی ہوتی ہے، لاکھوں نیکیاں، لیکن یہ نیت ہوگی تبھی کچھ ملے گا نا۔ تو ان لوگوں نے پہلے اعتراض کیا کہ یہ کھانا کیوں کھاتا ہے، یہ کیسا نبی ہے جو کھانا کھاتا ہے اور بازار میں چلتا ہے۔ دوسرا یہ کہ اگر یہ واقع اللہ کا نبی ہے، لولا انزل الیہ ملکن، تو ایک فرشتہ ساتھ ہونا چاہیے، فرشتہ ساتھ ہو، اور پھر وہ ڈرائے کہ بھی اللہ کا نبی ہے، دیکھ لو، اگر نہیں مانو گے نا اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ اپنا عذاب مسلط فرما دے گا، وہ فرشتہ ساتھ ہونا چاہیے۔ دوسرا مطالبہ یہ تھا او یلقا الیہ کنزن، کوئی خزانوں کا مالک ہوتا، یعنی ان کا خیال یہ تھا کہ جو دنیا دار ہو، جو مالدار ہو، اس کے پاس بڑے خزانے ہوں، یا ان کے پاس کوئی باغ ہو یا کل منہا کہ اس سے وہ کھاتا ہو، یعنی ان کا خیال یہ تھا کہ نبی کے لیے دنیاوی چیزیں، یہ مال و دولت، یہ اسباب دنیا کا، یہ بہت زیادہ ہوتا تو پھر ہم ایمان لے آتے،
پھر ہم مان لیتے اللہ تعالیٰ کا سچا نبی ہے. یہ عام لوگوں کی جو سوچ تھی اس دور کی اور اس دور کی یہ بالکل برابر ہے. یعنی کہ زمانہ جاہلیت تو ختم ہو گیا عقل اسلام کی آمد سے، لیکن جاہلیت کی باتیں ابھی تک چل رہی ہیں. یعنی اس وقت بھی یہی بات تھی کہ اللہ کا نبی اگر بہت زیادہ مال و دولت کا مالک ہوتا تو پھر ان کی بات وزنی تھی. ہم ایسے کیسے مان لیں، ان کے پاس تو کچھ ہے نہیں، ان کے پاس تو فقر و فاقہ والی زندگی ہے. آج بھی صورتحال بالکل ایسی ہی ہے. میں چھوٹی سی مثال عرض کرتا ہوں. ایک عالم ہے اور اس کی زندگی فقر و فاقہ والی ہے. وہ بہت اچھی سے اچھی بات کرتا ہے، لیکن اس کی بات میں دنیا دار کی نظر میں کوئی وزن نہیں ہوتا. ملا ہے بیچارہ، مولوی صاحب ہے. اچھا، ایک مولوی صاحب ہے جو بزنس مین بھی ہے، ساتھ اس کے پاس چند ٹکے بھی ہیں. وہ بات کرتا ہے تو اس کی بات کو لوگ توجہ سے سنتے ہیں. بھائی یہ عام بندہ نہیں ہے، بڑا دنیا دار ہے، آپ کو نہیں پتہ اس کے بارے میں. اچھا، اب جماعتیں آتی ہیں نا ہمارے پاس، جماعت میں ایک بندہ بیان کرتا ہے اور بیان کرنے کے بعد وہ چلا جاتا ہے. اس نے بڑی اچھی اچھی باتیں کی، بڑا پیارا اس نے بیان کیا، سب کچھ کیا، لوگوں نے سنی سنی کر دی. اور دوسرے دن پتہ چلتا ہے، پتہ ہے کون تھا یہ؟ آپ کو نہیں پتا؟ یہ ریٹائرڈ ایس پی ہے. اچھا مجھے لگ رہا تھا اس کی باتیں اچھی لگ رہی تھی، میں نے اس وقت ذرا خیال نہیں کیا، میں کل سنوں گا. بندہ وہی ہے. دوسرے دن جب آتا ہے اس کی باتیں بڑی قیمتی لگتی ہیں، ہر بندہ اس کو سلام کرنے کی کوشش کرتا ہے. اللہ رسول کی بات اس نے کل بھی کی تھی بیچارے نے. تو ہماری نظر میں اللہ رسول کی اہمیت نہیں ہے، ہماری نظر میں دین کی اہمیت نہیں ہے. وہ دنیا کا عہدہ، وہ دنیا کے چند ٹکے، جب وہ سامنے آتے ہیں نا، دنیا کی چمک، ہم اس سے متاثر ہوتے ہیں. ایک اللہ والا آ جاتا ہے نا، اور ہو درویش، فقر و فاقہ والا، سادہ لباس ہو، تو ہم اس کو نا ایسے ہلکا لے لیتے ہیں. ایک اللہ والا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسے اپنے ولی دنیا میں بھیجے ہیں، ابھی موجود ہیں، ان کے پاس دین بھی ہے، دنیا بھی ہے. اب پتہ چلتا ہے جی اتنے مربوں کا مالک ہے، اس کی تو 10-20 فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں، میں تو اسی کی بیعت ہوں گا بھائی. یعنی کہ دین کی وجہ سے نہیں، وہ دنیا کی وجہ سے. تو ہم دنیا کو اہمیت دیتے ہیں. تو یہ دنیا کو اہمیت دینا یہ کافروں کا فلسفہ تھا. ان لوگوں نے یہ حرکتیں کی کہ کوئی خزانہ ساتھ ہونا چاہیے، کوئی باغات ہونے چاہیے، کوئی محلات ہونے چاہیے. ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. آج اگر ہماری سوچ بھی وہیں کھڑی ہے تو بتائیے کہ جاہلیت ختم ہو گئی ہمارے اندر سے؟ یہ پھر وہی حادثہ والی بات آ جائے گی کہ یہ پھر کوئی لنک ہے پیچھے. تو یہ لمحہ فکری ہے، یہ افسوس کا مقام ہے کہ دیکھو آج بھی اگر ہم اسی جہالت کے اندر پڑے ہوئے ہیں. ہمارے پاس تو نور ہے، قرآن ہے، ہمارے پاس قرآن ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام پاک ہے، اور اتنے نور کے ہوتے ہوئے ہم پھر طریقے کے اندر پڑے ہوئے ہیں، ہم پھر جہالت کے اندر پڑے ہوئے ہیں. اس سے بڑا خسارہ کیا ہو سکتا ہے؟ کیا یہ اچھا ہو کہ اگر ہمیں اس کے برعکس جو میں نے مثالیں پیش کی ہیں کہ ایک بندے کے بارے پتہ چلے کہ یہ ایس پی ہے، ہم کہتے پھر میں کیا کروں؟ اور کسی کے بارے پتہ چلے کہ آج تک اس کی تہجد کی نماز قضا نہیں ہوئی، تو ہم اس کے پاؤں چوم لیں. سبحان اللہ، یہ اللہ کا ولی ہے. یہ جب ہمیں آخرت سے پیار ہو جائے گا، ہمیں آخرت کا شوق ہو جائے گا، جب اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں غالب آ جائے گی، پھر ہمیں اللہ والے اچھے لگیں گے. جن کا پتہ چلے گا کہ دنیا دار ہے، اس کے پاس اتنا دنیا، ہم کہیں گے ہم نے کیا کرنا دنیا سے، ہم نے کیا لینا. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر جو لوگ اعتراض کرنے والے تھے، ان کم بختوں کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ ہستی کون ہے. کوئی اگر دنیا دار ہے بھی تو انہی کے صدقے سے ہے. کوئی بندہ اگر محلات کا مالک ہے بھی تو انہی کے صدقے سے ہے. کوئی دنیا کے کسی کونے میں بادشاہ بھی ہے تو انہی کے دم قدم سے، انہی کے صدقے سے ہے. اور یہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے فقر و فاقہ کو خود پسند کیا ہوا ہے. ورنہ اللہ کی طرف سے تو آفر آئی ہے، وادی بطحا کو سونے کا کر دیں؟ فرمایا کہ نہیں. کیا احد پہاڑ کو سونے کا کر دیں؟ فرمایا کہ نہیں. فرمایا کہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ایک وقت کھاؤں اور دوسرے وقت پھر میں اوپر دیکھوں. میں تو یہ چاہتا ہوں. یہ ہمارے نبی پاک کی شان ہے. سب کچھ کے ہوتے ہوئے ایک صحابی نے عرض کیا اللہ کے رسول، جب ایک فرشتے نے کہہ دیا تھا کہ احد پہاڑ کو سونے کا کر دیں، اگر آپ فرماتے ہاں اللہ کر دیتا پھر؟ فرمایا کہ پھر میں اس کو اللہ کے راہ میں تقسیم کرنا شروع کر دیتا، جب تک وہ ختم نہ ہوتا میں گھر نہ آتا. تو آپ علیہ السلام نے تو اس چیز کو پسند نہیں فرمایا کہ کوئی امتی یہ نہ کہے کہ میرا نبی تو دنیا دار تھا. آپ نمونہ تھے. لیکن کافروں کو یہ بات سمجھ نہیں آئی. تو کم سے کم یہ ہے کہ قرآن مقدس کی ان آیات کو پڑھنے اور سننے اور سمجھنے کے بعد آج ہمیں یہ بات سمجھ آ جانی چاہیے
کہ کافر تو بیچارے محروم ہو گئے، وہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن بن گئے، لیکن ہم اس سبق حاصل کریں کہ آج کے بعد اپنی نیت کو بدلیں گے، اپنی سوچ کو بدلیں گے، اور دنیا کے بجائے دین کو اہمیت دیں گے، دنیا داروں کے بجائے دین داروں کو اہمیت دیں گے۔ یہ تو اس رب کی تقسیم ہے، کسی کو دین دیا، کسی کو دنیا، اور جس کو دین دیا عام بندوں کو دین دیتے ہی نہیں ہے، جن کو وہ چن لیتا ہے، جن کو پسند کر لیتا ہے، جو اس کے محبوب ہوتے ہیں، ان کے سینے کو منتخب کرتا ہے اپنے کلام کے لیے، اپنے نبی کے یہ نورانی علوم کے لیے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ لوگ ہیں، ان سے محبت کریں کہ نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ تمام باتوں کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔